بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، ہم جس نبی کا تذکرہ کر رہے تھے وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ گزشتہ سیشن میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تبلیغ کے ابتدائی مراحل تھے ان کے اوپر بات کی تھی، اور کل کے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کی، اپنے والد کو انہوں نے اسلام کی طرف بلانے کی کوشش کی، جو ڈائلاگس انہوں نے کہے ہیں، جو مکالمات ان کے ہوئے، ہم نے اس کے اوپر بات کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا، چونکہ ان کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ نجوم پرستی بھی کرتی تھی، ستاروں کے پرستار بھی تھے، تو ان کو سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بہت ہی یونیک طریقہ اختیار کیا، کل ہم نے اس کے اوپر تفصیلاً بات کی تھی۔ پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ڈیبیٹ اس وقت کے کنگ کے ساتھ، نمرود کے ساتھ ہوئی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نقل کیا ہے، اس کے اوپر بات کی۔ تو اسی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکنے کے لیے کہ جو انداز اختیار کیا اس کا آج ہم ذکر کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو، ان کی بت شکنی کے واقعے کو دو جگہ ذکر کیا ہے۔ زیادہ ڈیٹیل ہمیں اس کی سورہ انبیاء میں ملتی ہے، اور کچھ حصہ اس کا ہمیں سورہ صافات میں بھی ملتا ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا جو واقعات نقل کیے ہیں وہ سیکوینس میں ذکر نہیں کیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو مکہ والوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا، آپ کی کتاب قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور اس پروپیگنڈا میں ایک بات یہ بھی وہ کرتے تھے کہ قرآن کیا ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے۔ لوگوں کی نظر میں قرآن کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کہتے تھے کچھ نہیں ہے خاص بات، یہ کہانیوں کی ایک کتاب ہے، ٹیلز آف اینشنٹ ہے، کیونکہ قرآن میں ظاہر ہے کہ انبیاء کا تذکرہ ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کو کہانی کی کتاب سمجھتے تھے۔ اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جو اسٹوری بک ہوتی ہے اس میں جتنے بھی واقعات ذکر کیے جاتے ہیں وہ ایک سیکوینس میں ذکر کیے جاتے ہیں، تبھی تو اسٹوری بنے گی۔ جو واقعہ پہلے ہوا اسے پہلے ذکر کیا جائے، اس کے بعد کا واقعہ، اس کے بعد کا واقعہ۔ اگر واقعات کو ترتیب سے ذکر نہ کیا جائے تو ایسی صورت میں وہ اسٹوری نہ تو سمجھ آئے گی، نہ وہ ایک کہانی کی کتاب کہلائے گی۔ قرآن کریم میں ہمیں ایونٹس کے اندر سیکوینس نظر نہیں آتا۔ جتنے واقعات قرآن کریم نے بیان کیے ہیں وہ کافی زیادہ آگے پیچھے ہیں اور ان میں ترتیب نظر نہیں آتی۔ آپ حضرت ابراہیم ہی کو لے لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، جیسے میں نے کہا کہ قرآن کریم میں 73 جگہ ہے، 25 صورتوں میں آپ کا ذکر کیا گیا ہے، اور واقعات ترتیب سے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ واقعہ آلموسٹ اینڈ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، پہلے سپارے میں اس کو ذکر کیا گیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا۔ یہ واقعہ ظاہر ہے کہ تعمیر کعبہ سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، جب حضرت اسماعیل بہت چھوٹے تھے، لیکن اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں کیا ہے۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تو اس طرح سے واقعات آگے پیچھے۔ قرآن کریم میں جو اسٹوری کو آپ سمجھیں سب سے زیادہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو احسن القصص کہا ہے۔ تو اس لیے جب ہم کسی بھی نبی کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ آگے پیچھے نظر کرنا پڑتی ہے اور اس کی ترتیب کو لانا پڑتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو کسی جگہ ذکر کر دیا ہے کہ جو اس مقام کے لحاظ سے اس کی کوئی مناسبت ہوتی ہے، اور انٹرٹینمنٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو ظاہر نازل نہیں کیا نعوذ باللہ کہانی کی کتاب کی طرح، بلکہ تاریخ کے وہ واقعات اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیے ہیں جس میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ان کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔
تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے بتوں کو توڑنے کا، اس کا ذکر سورہ انبیاء میں بھی ملتا ہے اور اس کا ذکر سورہ صافات میں بھی ملتا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع گفتگو یہی واقعہ ہوگا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ آیت نمبر 51 سے لے کے 70 تک 20 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی رشد عطا کی۔ جو رشد کہتے ہیں ہدایت کو، سمجھ بوجھ کو، اور ہم نے پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ انبیاء شروع ہی سے بہت زیادہ سمجھ رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ فطرت پہ ہوتے ہیں، بڑے ذہین اور فتین ہوتے ہیں اور انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں، میڈیٹیٹ کرتے ہیں، کانٹمپلیٹ کرتے ہیں، غور و فکر ان کی عادت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہدایت اور یہ رشد شروع ہی سے عطا کیا تھا۔ رشدہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ہر انسان کے اندر جو ایبلٹی ہوتی ہے ہدایت کی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کسی میں سمجھ بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی سمجھ کم ہوتی ہے۔ تو ان کی جو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو انبیاء میں بھی خاص الخاص مقام رکھتے ہیں، تو پھر ان کی سمجھ اور ان کی رشد اور ہدایت کا کیا درجہ ہوگا اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ رشدہ، ہم نے ابراہیم کو اس کی ہدایت جو ہے عطا کی تھی، من قبل، شروع ہی سے، بچپن ہی سے۔ انہوں نے کبھی بھی، انبیاء نے کبھی کسی قسم کا شرک نہیں کیا۔ گو انبیاء پیدا ہوئے ایسے ماحول میں جہاں پہ بت پرستی عام ہوتی تھی، خود ان کے فیملی ممبرز بت پرست ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود انبیاء کو اتنی سمجھ اور فطرت سلیمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی کہ انہوں نے شروع ہی سے بت پرستی کو غلط سمجھا ہے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے خوب واقف تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر انسان کے ٹیلنٹ کا پتہ ہے کہ کون سا انسان کس حد تک اس ہدایت کا متحمل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ سمجھ بوجھ عطا کی ہے اس کی کیپیسٹی کے مطابق۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ سے اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس جملے میں اس بات کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کا پتہ ہے، کیونکہ مکہ والے جب یہ قرآن نازل ہوا تو مکہ والوں کا دعوے کیا تھے کہ ہم ابراہیم کے متبعین ہیں، ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم کے فالوور ہیں۔ تو حالانکہ ابراہیم کی کوئی سنت ان کے اندر موجود نہیں تھی، بت پرست سے، اور ابراہیم کی تعلیمات کہاں تھیں ان کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سب سے خوب واقف ہے کہ کون دعوے کر رہے ہیں اور کون واقعی ابراہیم کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، ابراہیم نے اپنے والد سے کہا اور اپنے قوم سے کہا کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں کہ جن کا اعتکاف کر کے تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو۔ اس جملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ان بتوں کی بے بسی اور ان کی قلت فہم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کو لے کے آپ بیٹھے ہیں، عاکفون، اور اعتکاف کر کے بیٹھے، یعنی پورا فوکسڈ ہو کے بیٹھے ان کے اوپر، جیسے پتہ نہیں کیا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے پتھروں کے ٹکڑوں کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی کم مائیگی کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کی بے بسی کی طرف اشارہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قوم کی جہالت اور بے وقوفی کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ کس کا اعتکاف کر کے بیٹھے ہو تم لوگ، مورتیوں کا جن کا کوئی اختیار نہیں۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ان کی قوم نے جواب میں کیا کہا؟ ایک ہی بات تھی جو یہ لوگ کہا کرتے تھے اور ان کو اس کو اپنی سب سے بڑی دلیل سمجھتے تھے۔ قالوا، کہنے لگے، وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے تو دیکھا اور پایا ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی تھی کہ ہمارے باپ دادا صدیوں سے یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو بس یہی صحیح ہے۔ حالانکہ اس دلیل میں بت پرستی کے صحیح ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کچھ بھی نہیں، سراسر جہالت کے اوپر مبنی یہ جملہ ہے۔ اگر پوری قوم زمانے سے کوئی کام کر رہی ہو، اگر آپ کے باپ دادا اور خاندان والے کوئی کام کرتے آ رہے ہوں، یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل تو نہیں ہو سکتی۔ دین کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سمجھنے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ اس کے سورسز ہیں، اس کے جو مین سورسز ہوتے ہیں۔ جیسے اسلام کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی صحیح تعلیمات تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ قرآن کریم کی طرف آنا پڑے گا، اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور
صحیح حدیث تک پہنچنا پڑے گا، وہاں سے آپ کو دین کی صحیح سمجھ حاصل ہوگی۔ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، میجورٹی کیا کر رہی ہے، زمانے سے کیا ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ دین کو سمجھنے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے تو اپنی دلیل یہی رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہی کہا کہ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ وہ بھی گمراہ تھے اور تم بھی ان کے نقش قدم پہ چل کر گمراہی کے راستے پر چل رہے ہو۔ دین کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے کامن سینس دی ہے، کانٹمپلیٹ کرو۔ انبیاء کا طریقہ رہا ہے کہ وہ غور و فکر کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ غور و فکر کرنے کی تعلیم دی ہے، اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کی۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا، کہ زمین پہ گھومو پھرو اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں اور اللہ تعالیٰ کے نظام میں غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اولو الالباب ہوتے ہیں، ذہین لوگ ہوتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں، کہتے ہیں کہ آپ نے کسی چیز کو بیجا پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر چیز کو بڑے توازن سے، بڑی ترتیب سے، بڑے نسق سے اور مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہی چیز انہیں اللہ تبارک و تعالی سے قریب کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے ان کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ ایک عجیب بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ ہم لوگ دنیا کے معاملات میں تو لوگوں کی اندھی تقلید نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہاں پہ اپنی پوری عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو اس کے پیرنٹس کہہ رہے ہوں کہ تم سائنس سبجیکٹس لے لو، لیکن وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو کامرس پڑھنا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے، اس کا اپنا ایک دماغ کام کر رہا ہے، اور وہ ایویلیویٹ کرتا ہے چیزوں کو اور اپنے حساب سے کہتا ہے کہ میرے لیے یہ صحیح۔ اس کالج میں داخلہ لے لو، وہ کہتا ہے نہیں مجھے اس کالج میں نہیں، اس کالج میں ایڈمیشن لینا ہے۔ یہ کریئر چوز کر لو، یہ بن جاؤ، کہتا ہے نہیں مجھے یہ نہیں، مجھے تو یہ بننا ہے بڑے ہو کے۔ ہر جگہ اس کی سوچ ہے اور وہ اپنے ماں باپ سے ایک ڈیفرنٹ اوپینین رکھتا ہے، لیکن دین کا معاملہ جہاں پر آ جاتا ہے وہاں پر ہم بالکل ہی اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں، اور وہاں پہ ہم کہتے ہیں بھئی ہم نے تو یہی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ایک زمانے سے یہی ہوتا آ رہا ہے تو بس یہی صحیح ہوگا۔ مطلب یہ کہ وجہ اس کی صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم دین کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگر دین کو ہم اہمیت دیتے تو اس کو صحیح طور پہ سمجھنے کی کوشش بھی کرتے۔ دنیاوی چیزوں میں چونکہ ہمیں مٹیریل فائدے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم بہت ذہانت سے، چالاکی سے چلتے ہیں، پورے دماغ لگا کے چلتے ہیں۔ دین کی اہمیت چونکہ کم ہے، کہتے ہیں چلنے تو بس صحیح ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، یہی صحیح ہوگا، کیا ضرورت ہے کہ زیادہ پیچیدگیوں میں جائیں اور زیادہ مطلب اسے وقت دینا، اس میں دماغ لگانا، اس کے اندر ایک اسٹرگل کرنا، صحیح حق کو تلاش کرنا، اس کی کوشش اور محنت کرنے سے جان چھڑاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انبیاء کا طریقہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی اور جس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی وہ ذات باری تعالی ہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہی دلیل پیش کی کہ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، کہ بھائی رب یہ نہیں ہے جن کو تم پوچھ رہے ہو، رب کے اندر کوئی کوالٹی اور صفات تو ہونی چاہیے۔ ان مورتیوں نے کیا کیا اب تک؟ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج میں تو یہ چیلنج کر دیا کہ جتنی خداؤں کو یہ پوج رہے ہیں وہ سب مل کر اگر ایک مکھی بھی پیدا کر کے دکھا دیں تو ہم مان جائیں کہ چلو وہ بھی کچھ ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پیدا کرنا مکھی کو تو بہت بڑی بات ہے، مکھی ان کے اوپر بیٹھ کے کچھ لے کے اڑ جائے گی، اس سے چھین نہیں سکتے۔ ان کی بے بسی کی حالت تو یہ ہے، اتنے بے بس ہیں اور یہ ان کو پوچھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کیا دلیل پیش کی؟ ربکم رب السماوات والارض، رب تو وہ ہوتا ہے جس نے آسمان کو اور زمین کو بنایا، پیدا کیا اور اسے مینٹین کر رہا ہے اور اس کا نظام چلا رہا ہے، اس کی عبادت کرو، وہ عبادتوں کا حقدار اور سزاوار ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جوش میں ان بتوں کو جو ان کی گمراہی کا سبب بنے ہوئے تھے توڑنے کا بھی اعلان کر دیا، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کو توڑ دوں گا جب مجھے موقع ملے گا، جب تم یہاں سے جاؤ گے، یعنی معبد سے جب تم لوگ نہیں ہوں گے تو مجھے کوئی موقع ملے گا میں ان کو توڑ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کو یہ لوگ
مذاق سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجئت بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم یہ تم جو باتیں کر رہے ہو یہ واقعی ہوش و حواس میں کر رہے ہو، صحیح دماغ تمہارا کام کر رہا ہے؟ جیسے کو میں نے نہیں بتایا پچھلے انبیاء کے واقعات میں کہ وہ کہتے تھے مسحرین، تم پہ کوئی اثر ہو گیا ہے، تم پہ کوئی جادو ہو گیا ہے۔ نعوذ باللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا ہے انہوں نے، وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یا کوئی مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ، انت من اللاعبین۔ تو وہ لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے، وہ سمجھتے عجیب باتیں کر رہے ہیں، کوئی مذاق ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو بھی انہوں نے سیریسلی نہیں لیا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے بتوں کی حفاظت کے لیے نہ تو کوئی انتظام کیا، نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ انہوں نے کوئی خاص نظر رکھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز کس طریقے سے موقع پایا اور ان کے معبد میں، ان کے بت خانے میں رکے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں کیا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ واقعات ترتیب سے ایک ہی جگہ بیان نہیں ہوئے بلکہ مختلف حصے مختلف جگہوں پہ ملتے ہیں، تو اس کا ذکر ہمیں سورہ صافات میں ملتا ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 82 سے آنورڈس یہ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح کا ذکر، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اسی کے گروہ میں سے تھا ابراہیم بھی، یعنی نوح کے گروہ میں سے ہی تھا ابراہیم بھی۔ دیکھیں انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی گروہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں وہ ایک گروپ آف پیپل ہے، ایک گروہ ہے، ایک شیعہ ہے کہ، اور ان کا مقصد ایک ہے، ان سب کی تعلیمات ایک ہیں، سب وحدانیت باری تعالیٰ کو سمجھانے آئے، اس کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے آئے۔ تو یہ اور سب کا دین ایک ہے، سب نے اسلام کی تعلیم دی ہے۔ بعد میں جو دین بن گئے، کسی کو نصرانیت کہا جاتا ہے اور کہیں عیسائیت اور یہودیت جس کو کہا جاتا ہے، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان انبیاء نے ان دین کا پرچار کیا ہے، پرچار تو سب نے، تعلیم تو سب نے ایک ہی دین کی دی ہے اور وہ اسلام ہے۔ جیسے کہ خود سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ ہوا سماکم المسلمین، کہ ابراہیم کی جو ملت ہے جس کے اوپر سارے انبیاء آئے ہیں، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو یہ اسلام ہے، اور حق کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ لیکن جب بعد کے لوگ ان کی تعلیمات کو مسخ کر دیتے ہیں، اس میں کرپشن کر دیتے ہیں، تو پھر اس دین کو کوئی اور نام دے دیا جاتا ہے۔ مثلا یہودیت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی یہودیت کی تعلیم تو نہیں دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی تعلیم دی، لیکن آپ کے جو بعد کے لوگ تھے، جو ربائس تھے، یہودیت کے علماء تھے، انہوں نے جب کرپشن کیا اور دین میں ادھر ادھر چیزوں کو کر دیا اور افتراء کیا، تو پھر یہودیت وجود میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کے نبی کو مانتے ہی نہیں، تورات کے بعد کسی کتاب کو مانتے نہیں، تو وہ یہودیت بن گیا۔ حضرت موسیٰ کی تعلیم تو یہ نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اسلام ہی کی تعلیم دی تھی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے الفاظ کو کوٹ کیا ہے سورہ صف میں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، میں اس کی خوشخبری دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ لیکن جب بعد کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو آخری نبی بنا لیا اور اس کے بعد کسی نبی کو تسلیم نہیں کرتے، انجیل کو آخری کتاب کہتے ہیں، تو اس کو اب عیسائیت کا نام دیا جائے گا۔ لیکن سارے کے سارے انبیاء ایک ہی گروہ سے ہیں، اور سارے کے سارے انبیاء کا ایک ہی دین اور مذہب ہے، اور سب کی تعلیمات بیسکس جو ہیں وہ سب سیم ہیں۔ ہاں پریکٹسز میں تھوڑا ڈفرینس ہو سکتا ہے کہ کسی کے دین میں 2 نمازیں فرض کی گئیں، کہیں 5 نمازیں فرض کی گئیں، کہیں زکوٰۃ کا ریٹ 2.5% رکھا گیا، کہیں زکوٰۃ کا ریٹ 10% رکھا گیا ہوگا، لیکن بنیادی تعلیمات اور عقائد جو ہیں ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تو یہ شیعہ کے لفظ کے اندر یہ ساری بات تھی جو کہ ہم نے ڈسکس کی ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح علیہ السلام ہی کے گروہ سے ابراہیم تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور وہ اپنے رب کے پاس آئے بِقَلْبٍ سلیم، ایک سلامت دل لے کے۔ قلب سلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا دل کہ جو ہر قسم کے گناہوں سے، شرک سے، بدعات سے، نفاق سے پاک ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ہر قسم کے شرک اور نفاق سے پاک تھا۔
اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے اور کامیابی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو شرط رکھی ہے وہ یہی ہے کہ صاف دل لے کر آنا ہوگا۔ کو معلوم ہے نا کہ دل کے اوپر ہی سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارے جسم میں فساد آتا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ تو اس دن کی رسوائی سے کون بچے گا؟ وہی کہ جو صاف دل لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے قوم سے کہا ماذا تعبدون، جیسے ابھی ہم سورہ انبیاء کے الفاظ دیکھ کر آئے ہیں، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بے بسی کا اظہار کیا، اسی طرح کے دیگر الفاظ، دوسرے الفاظ سے حضرت ابراہیم نے یہاں بات کی ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ایک بار تو نہیں بلکہ کئی جگہ ان سے یہ بات کی ہوگی، مختلف الفاظ سے بات کی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مختلف الفاظ جو ہیں وہ قرآن کریم میں کوٹ کیے۔ ماذا تعبدون، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ یہ پتھر، یہ مورتیاں، یہ بت کس نفع کے لیے ہیں؟ کیا تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے یہ جھوٹے خداؤں کو تم لوگ چاہتے ہو؟ افک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کو کہا جاتا ہے، من گھڑت کو کہا جاتا ہے افک۔ بالکل اسی طرح سے ایک لفظ افتراء ہوتا ہے۔ ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے لیکچر میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و انہوں نے اپنے قوم سے کیا کہا تھا، ان انتم الا مفترون، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء کرتے ہو کہ یہ بت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جو لفظ استعمال کیا وہ افک کا کیا، اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ تراشیدہ خدا ہیں، جھوٹے بنائے ہوئے خدا ہیں تمہارے، جن کا تم ارادہ رکھتے ہو اللہ کو چھوڑ کے۔ فما ظنکم برب العالمین، اور خدا کے بارے میں کیا خیال ہے، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ جملہ ویسے تو بہت چھوٹا ہے لیکن بڑا پرمعنی اور بڑا پرمغز ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک میں وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے، اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کو ہی نہیں سمجھ پائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر شرک کے راستے کھل جائیں گے۔ جتنے بھی بت پرست تھے یہ مکہ کے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بت پرستی میں، ان کو دیکھا تو ان کا بت پرستی کا کے پیچھے جو کانسیپٹ تھا وہ کیا تھا؟ وہ کانسیپٹ یہی ہے کہ اللہ ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خدائے برتر ہے ہی، لیکن چونکہ بہت ساری مخلوقات ہیں، اس کائنات کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، صرف ایک خدا تو سب کو مینیج نہیں کر سکتا۔ وہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے۔ یہ بنیادی غلطی ہے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جیسے ایک انسان بہت ساری چیزوں کو اکیلا مینیج نہیں کر پاتا، جب ہمارا کام بہت بڑھ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، ہم لوگوں کو ہائر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے کام ان میں ڈسٹریبیوٹ اور ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہی کانسیپٹ رکھتے تھے کہ ٹھیک ہے خدا تو ہے، لیکن چونکہ کائنات کا نظام بہت زیادہ وسیع ہے تو اللہ نے ان خداؤں میں اپنے مختلف کاموں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے اور ان کے ذمے لگا دیا ہے۔ یہ خود خدا، یہ بت جو ہے وہ بارش کو دیکھ رہا ہے، یہ بت جو ہے وہ ہماری اولاد کو دیکھتا ہے، یہ بت ہمارے کاروبار کو دیکھتا ہے۔ وہ 360 بت جو رکھے تھے کعبہ کے اندر اور کعبہ کی سراؤنڈنگس میں، وہ کوئی فارغ تھوڑی بیٹھے تھے، ان کے خیال میں سب کے سب بہت بزی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی نہ کسی کام میں لگا رکھا تھا، تو یہ کانسیپٹ لے کے بیٹھے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان سے بات کی کہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، کیا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہو، اللہ وحدہ لا شریک ہی سارے نظام کو چلا رہا ہے، تو انہیں بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ تم اس خدا کی تعریف بیان کر سکتے ہو؟ کس طرح کا وہ خدا ہے جو اکیلا ہی ہر چیز پہ قادر ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں؟ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص نازل کی تھی، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، محمد بتا دو ان کو کہ اللہ احد ہے۔ ایک ہوتا ہے واحد، اکیلا، ایک
اور ایک ہوتا ہے احد، ون اینڈ اونلی، دوسرے کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، بڑے ایمفیسس کے ساتھ، اکیلا ہے، کوئی آس پاس نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے۔ صمد کو اردو والے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں بے نیاز سے، کسی کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایبسولوٹ، کسی پہ وہ ڈپینڈ نہیں کرتا، باقی سب اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں ہر لمحے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کوئی سفیر چاہیے، نہ کوئی مشیر چاہیے، نہ کوئی وزیر چاہیے، نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرٹل ریلیشن شپ چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈسینڈنٹس چاہیے، نہ آرام چاہیے، نہ کھانا اور پینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقص سے، کمزوری سے، احتیاج سے بالکل پاک ہے۔ تو یہی تعلیم ہے جو انبیاء نے دی ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کی، اس کی بڑائی ہی کو ہم نہیں سمجھ پاتے، تو پھر اس کے بعد نظریں غیر اللہ کی طرف جاتی ہیں، دوسروں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، دوسروں کو مشکل کے وقت میں پکارتے ہیں، دوسری جگہ ماتھا ٹیکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے ان سے اپنے مسائل کو حل کرنے کا التجا اور سفارش کرتے ہیں، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ غیر اللہ سے مانگنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں درست نہیں۔ یہی جملہ حضرت ابراہیم نے کہا، فما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں گمان کیا ہے تمہارا، سوچتے کیا ہو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ تم ان چیزوں کو لے کے بیٹھے ہو اللہ کو چھوڑ کے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک موقع ملا، ایک پلان آپ نے بنایا ان کے بتوں کو توڑنے کا۔ کہتے ہیں کہ یہ عید کا موقع تھا، ان کے یہاں جو تہوار ہوتا ہوگا، اور معبد میں سارے لوگ پورے دن جو ہے وہ اس کے آس پاس میلے میں مصروف رہے، تھک ہار گئے، اور پھر شام کو اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے۔ تو حضرت ابراہیم نے پلان بنایا کہ آج کی رات میں یہاں رک کر ان بتوں کو توڑوں گا۔ اب وہاں پہ رکنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار استعمال کیا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، کہ جب لوگ گھروں کو جا رہے تھے تو ابراہیم رک گئے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ دیکھیں، یہ وقت دیکھنے کا طریقہ ہوتا تھا، جیسے آج ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام کروں نہ کروں تو گھڑی دیکھتے ہیں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، بلا اختیار ہماری نظر گھڑی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں جب گھڑی نہیں ہوتی تھی، وقت کا اندازہ کیسے کیا جاتا تھا؟ رات اگر ہوتی تھی تو ستاروں کو دیکھ کے، اور اگر دن ہوتا تھا تو پھر سورج کی پوزیشنز کو دیکھ کے اس کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف ایک نظر ڈالی اور کہا کہ رات بہت ہو گئی ہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب اس کے اوپر تفاسیر میں بہت زیادہ بحث آپ کو ملے گی۔ بعض لوگ اس طرف چلے گئے ہیں کہ وہ ستاروں میں بلیف رکھتے تھے یا پھر ستاروں کا علم رکھتے تھے، تو اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے، اور یہ بات بالکل مناسب نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کی جائے، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا تھا وہ ایک طریقے سے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کیا تھا۔ اگلا جملہ آپ نے کہا ستاروں کو دیکھ کے، فقال انی سقیم، کہ میں سقیم ہوں۔ سقیم عربی میں بیمار کو کہا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ بیمار کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال اس شخص کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جو بہت تھک گیا ہو، جو بہت زیادہ مطلب یہ کہ اچھا فیل نہ کر رہا ہو، طبیعت میں اس کے اس محلال آ گیا ہو، اس کے لیے بھی سقیم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دو کام کیے کہ آج ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ بہت طبیعت اچھی معلوم نہیں ہو رہی، صرف ایک بہانہ تھا وہاں پہ رکنے کا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ظاہر ہے کہ پورے دن کے ظاہر ہے کہ اس طرح کی تقریبات میں اور لوگ جب انوالو ہوتے ہیں پورے دن تو تھکن تو ہو جاتی ہے، تو یہ تھک گیا ہے اور اسی وجہ سے یہ یہاں پر رکنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کچھ اور ہیں، لیکن لوگوں کا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں۔ لوگوں کا جو گارڈز وغیرہ تھے وہاں کے دیکھنے والے، ان کا دھیان اسی طرف گیا کہ شاید بس یہ یہیں آرام کرنا چاہتا ہے، رات بہت ہو گئی ہے اور تھکن بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب اس کو ایک حدیث میں کذب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ جو ہے وہ کذب کیا، یعنی جھوٹ کا استعمال کیا، لیکن اس کذب کو، اس جھوٹ کو لٹرلی جھوٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ظاہر ہے انبیاء کرام اور جھوٹ تو ناممکن سی بات ہے۔
اس قسم کو توریہ بولا جاتا ہے. یہ ایک ٹرم ہوتی ہے توریہ. توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا جملہ بولتے ہیں کہ جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل سچ ہوتا ہے، بالکل صحیح ہوتا ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا ہے، جو مطلب آپ لے رہے ہوتے ہیں اس کا، لیکن اپیرنٹلی اس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اگلے سننے والے شخص کا دماغ اس میننگ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس میننگ کی طرف نہیں جاتا کہ جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات یہ تھی کہ بس مجھے تھکن ہو گئی ہے، میں یہیں پہ رکنا چاہتا ہوں. لوگ سمجھے کہ بیمارے گھر جانے کی اس میں سکت نہیں ہے، تو چھوڑ دیا انہوں نے. تو یہ اس کو توریہ کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ یہ توریہ کیا ہے. 2 جگہ اللہ تبارک و تعالی کی دین کی تبلیغ اس کا مقصد تھا، ان میں سے ایک یہ ہے، ایک میں بھی آپ کو بتاؤں گا انبیاء میں ہے، اور ایک انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وائف حضرت سارہ کے سلسلے میں کیا تھا، اس کا ذکر آگے آ جائے گا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا، لوگ چلے گئے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو لوگ تو وہاں سے چلے گئے اسے چھوڑ کے. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. راغا کا مطلب ہوتا ہے چھپ کر کسی جگہ پہنچنا، دبے پاؤں کہ کسی کو خبر نہ ہو. تو وہ حصہ کہ جہاں پر ان کے معبود رکھے تھے اور جہاں پہ ان کے خدا رکھے تھے، حضرت ابراہیم وہاں کے جو داروغہ ہوں گے، گارڈز ہوں گے، ان سے نظریں چرا کے اور دبے پاؤں وہاں پہ پہنچ گئے، تو اس کے لیے راغا کا لفظ استعمال ہوا. فقال الا تأکلون. اور وہاں پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو کچھ تنزیہ جملے ان بتوں سے کہے. فقال الا تأکلون، اور ان سے کہا کہ یہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ یہ لوگ تمہارے لیے بڑے حلوے بنا کے لائے اور بڑی چیزیں بنا کے رکھ کر گئے ہیں، تو کھا کیوں نہیں رہے؟ ما لکم لا تنطقون، اور کیا ہو گیا تمہیں؟ کچھ بولتے ہی نہیں، خاموش پڑے رہتے ہو. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ یقین کامل تھا اس بات کا کہ یہ پتھر کے ٹکڑے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، تو ان کا پہلے تو کچھ مذاق اڑایا، اور فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور اس کے بعد ٹوٹ پڑے ان کے اوپر ضربا بالیمین، اپنے دانے ہاتھ سے. یمین سیدھے ہاتھ کو کہا جاتا ہے، اور سیدھے ہاتھ میں چونکہ عام طور پہ زیادہ طاقت ہوتی ہے، تو اس لیے پورے زور سے حضرت ابراہیم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کے بتوں کو توڑ دیا. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ. تو جب وہ بعد میں ان کو اس واقعے کا پتہ چلا اور اپنے معبودوں کا یہ حال انہوں نے دیکھا، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ. یزفون کا مطلب ہوتا ہے یسرعون، یعنی بھاگے بھاگے چلے آئے، دوڑے دوڑے چلے آئے ابراہیم کے پاس. قال اتعبدون ما تنحتون. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب ہم یہاں سے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو سورہ انبیاء میں ہے اس طرف چلتے ہیں. ادھر حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذرا زیادہ ڈیٹیل بتائی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 58 میں فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چورا چورا کر دیا، جزازن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، لیکن جو سب سے بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا. لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ. پہلے تو بہت زیادہ حیرت زدہ ہوئے یہ حال دیکھ کے، انه لمن الظالمین، اور پھر غصے میں کہنے لگے بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم کیا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کہنے لگے ایک ہی نوجوان ہیں جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اسے بہت تکلیف ہے ہمارے خداؤں کی پرستش سے اور ان بتوں کی عبادت سے. وہ پہلے بھی ان کو کنڈیم کرتا رہا ہے، تو وہ نہ ہو وہی ہو سکتا ہے وہ جملہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی کسی نے کوٹ کیا کہ اس نے کہا بھی تھا کہ مجھے کبھی موقع ملے گا تو میں یہ کام کروں گا. قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون. تو کہنے لگے لے آؤ اس کو اعین الناس، لوگوں کے سامنے لا کے کھڑا کرو، لعلهم يشهدون، تاکہ وہ گواہ بنے.
دیکھیں وہ پورا ٹرائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان پبلک کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی اگر جا کے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کریں گے یا اس کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ بہت سے ابراہیم کے ہمدرد بھی پیدا ہو سکتے ہیں. بلکہ ان کی قید اور ان کی چال یہ ہے کہ پہلے ابراہیم کو گلٹی ثابت کیا جائے، لوگوں کے سامنے ان کا ٹرائل کیا جائے، لوگوں کو جذباتی کیا جائے، یہ بات بتا کہ دیکھو تمہارے خداؤں کے ساتھ ابراہیم نے کیا ظلم ڈھایا ہے، تو اب بتاؤ اس کی کیا سزا ہونا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے لوگوں کے سامنے لا کے حضرت ابراہیم کو یہ بات کی ہے. قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اور پھر اب سوال جواب شروع ہوئے کہ ابراہیم کیا تم نے یہ بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان بتوں کو توڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کاندھے پہ لٹکا دیا تھا. تو حضرت ابراہیم نے کہا میں نے کیا، یہ تو جو صورتحال میں یہاں دیکھ رہا ہوں مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے کو چھوٹوں پہ غصہ آیا اور سب کی درگت بنائی ہے اس میں. آپ پوچھو نا ان سے کس نے ان بیچاروں کی پٹائی کی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ پھر توریہ کیا ہے اور کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ مجھے لگ ایسا رہا ہے یہ دیکھ کے، یہ جو سائٹ ہے، یہ جو سین ہے، یہ دیکھ کے کہ گویا بڑے والے نے چھوٹوں کو مارا ہے. اب ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ان کو توڑا تھا، لیکن مقصد یہ تھا ان کو سمجھانے کے لیے. یہ تو انہیں بھی پتہ ہے. اب یہاں پہ کذب کی کون سی بات ہے، جھوٹ کی کون سی بات ہے؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ بیچارہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، وہ کہاں سے توڑے گا. اور ابراہیم ہمیں لاجواب کر رہا ہے اپنے اس آرگیومنٹ کے ذریعے سے. تو یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کو آپ توریہ کہیں گے. اس کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف ان کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے. اس کا جھوٹ نہ ہونا تو obvious سی بات ہے کہ وہ نہیں توڑ سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بہت زیادہ اس میں کنفیوز ہوئے اور انہوں نے کہا کہ فرجعوا الی انفسہم، تو انہوں نے رجوع کیا اپنی ہی ذات کی طرف، یعنی سوچ میں پڑ گئے اور لاجواب ہو کے رہ گئے وقتی طور پہ. فقالوا انکم انتم الظالمون، اور اپنے دل ہی دل میں کہنے لگے کہ بھائی ظالم ابراہیم نہیں ہیں بلکہ ظالم تو تم ہی ہو جو ان پتھروں کے ٹکڑوں کو عبادت کرتے ہو. ثم نکسو کا مطلب ہے بالکل اپ سائڈ ڈاؤن پلٹ جانا، یعنی پینترا ہی بدل لینا، اور سر کے بل کوئی کھڑا ہو جائے نا اسے نکسو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے بالکل ایک دم سے ایک لمحے کے لیے انہیں جھٹکا تو لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سے لاجواب تو ہوئے اور سوچ میں تو پڑ گئے، ششدر رہ گئے، لیکن انہیں ظاہر ہے کہ اپنے سب چیزوں کو بچانا تھا. ان کے جو یہ جو ہوتے ہیں نا معبد کے جو بڑے ہوتے ہیں، ان کی دکانیں بند ہونے کا ظاہر ہے کہ خطرہ ہو جاتا ہے. ان بتوں کے ذریعے سے تو ان کی ساری انکم ہو رہی ہوتی ہے، لوگ چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کے انڈر رہتے ہیں، انہی کی باتوں کو تسلیم کرتے اور مانتے ہیں. بت نہ رہے تو پھر ساری کی ساری ان کی چودراہٹ تو ختم ہو جائے گی، ان کے سورسز آف انکم تو بند ہو جائیں گے. تو فوراً پینترا بدلا. ثم نکسوا علی رؤوسہم قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مطلب ہم ان سے کیا پوچھیں؟ تمہیں پتہ تو ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، ان سے ہم کیا پوچھ سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ان کو آ کے پکڑا اور ان کے اوپر کھلی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اوپر رد کیا اور ان کو ان کی جو اوقات ہے وہ یاد دلائی کہ کس گمراہی میں تم لوگ پڑے ہوئے ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہو. حضرت ابراہیم نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا يضرکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے ان کو پوچھ رہے ہو، نہ کوئی تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کہ تف ہے تمہاری عقلوں پر اور ان پر کہ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے. افلا تعقلون، بھائی وہ عقل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے استعمال کرنے کے لیے، اسے استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اسے کیوں استعمال کے رکھا ہے؟ اگر عقل کو دین کو سمجھنے کے لیے ہی استعمال نہیں کرو گے تو کہاں استعمال کرو گے؟ جس طرح دنیاوی معاملات کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہو، اس میں بڑی ذہین اور فتین ہو، تو ذات باری تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے اس عقل کا استعمال نہیں کرو گے کیا؟ افلا تعقلون. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا پرزور انداز تبلیغ انہوں نے دیکھا اور حضرت ابراہیم کے اتنے سالڈ آرگیومنٹس کو دیکھا، جواب تو کوئی ہے نہیں، اور جب جواب سمجھ نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ طاقت کا
ناجائز استعمال ہوتا ہے۔ اب چونکہ ظاہر ابراہیم اکیلے ہیں، وہ سب کے سب بت پرست ہیں، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کہ اگر یہ اس طرح سے دلیلیں دیتا رہا اور اس طرح سے لوگوں کو کنونس کرتا رہا تو لوگ تو ہٹ جائیں گے سب کے سب بت پرستی سے، تو ابراہیم ہی کو ایلیمینیٹ کیا جائے، راستے سے ہٹایا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے لوگوں سے مشورے کیے اور اینڈ انہوں نے کرنا اسی پہ تھا کہ ابراہیم کو کسی طرح سے قتل کر دیا جائے، اور ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے اور جھونک دیا جائے، اور لوگوں کو بھی یہ بتانا تھا کہ جو بھی ہمارے ان بتوں کے ساتھ اس طرح کی تذلیل کرے گا، ان کی اہانت کرے گا، تو پھر اس کے ذہن میں رہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، بڑی سخت سزا اس کو دی جائے گی۔ تو لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ان کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا جائے لوگوں کے لیے۔ تو قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، جلا دو اس کو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے خداؤں کی، ان کنتم فاعلین۔ مطلب عجیب بات ہے، مدد کرو اپنے خداؤں کی۔ ہم خدا کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مصیبت میں آ جائیں تو اس سے مدد طلب کریں، وہ ہمارے مسئلے کو حل کرے۔ یہاں پر ان کے خداؤں کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ ان کے پوجنے والے ان کی مدد کریں۔ مطلب عقل پہ جب حجابات آ جائیں اور پردے پڑ جائیں تو انسان خود مذکر خیز قسم کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کو غلط بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، کہ مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کرنا چاہو۔ قلنا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی زبردست قسم کی آگ انہوں نے جلائی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھال دیا گیا، پھینک دیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم جا رہے تھے اس آگ میں گرنے کے لیے تو آزمائش کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل نے کہا ابراہیم آگ میں گرنے جا رہے ہیں، بچاؤ اس سے۔ اس وقت بھی حضرت ابراہیم کا اپنے رب کے ساتھ تعلق، اپنے رب پہ بھروسہ کیا تھا کہ اللہ تبارک کے فرمانے لگے کہ جبریل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اور میرا رب اگر مجھے اس آگ میں جلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر میرا رب اس پہ راضی ہے میں اس میں بھی راضی ہوں، اور اگر میرا رب مجھے بچانا چاہے گا تو بچا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کے لیے تو کوئی بات ناممکن ہے نہیں، لیکن میں اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی، یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حنیف ہونا کہ اللہ کے سوا کسی کو بیچ میں لانا چاہتے ہی نہیں۔ کرتے رہیں آپ جتنی تعویلات کرنی ہیں، جو تشریحات کرنی ہیں، جو آپ کو ادھر ادھر سے دلائل لانے ہیں دوسروں سے مانگنے کے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماڈل بنا کے قرآن میں جگہ جگہ پیش کیا، حضرت ابراہیم نے اللہ کے سوا کسی سے کبھی کچھ نہیں مانگا اور اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھی، مکمل بھروسہ اور ڈپینڈ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ان نازک لمحات میں تھا جب انہیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ آگ میں گرنے جا رہے ہیں، لیکن ان کا ایمان ذرا سی دیر کے لیے متزلزل نہیں ہوا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بنا دیا ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے، وہ ہم اگلے لیکچرز میں کریں گے۔ تو ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ تک پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ابراہیم سے پہلے پہنچتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ ابراہیم کے لیے، لیکن اگر ٹھنڈ زیادہ ہو جائے تو وہ بھی انسان کو تکلیف دیتی ہے۔ وَسَلَامًا، سلامتی والی ٹھنڈ، مطلب ایسا ٹیمپریچر کر دو کہ مزہ آئے اس کے اندر، نہ ٹھنڈ لگے نہ گرمی لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں تھے، لیکن اس آگ نے آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچایا۔ جن رسیوں میں باندھ کے آپ کو اس میں پھینکا گیا وہ رسیاں بھی اس آگ نے نہیں جلائیں، تو وہ آگ رہی۔ اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معجزات میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تمام اشیاء کے اندر اثرات کو پیدا کیا ہے۔ آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے، جب چاہے اسے چھین لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ کس چیز میں کیا اثر پیدا کر دے۔ بعض اوقات انسان زہر کھا لیتا ہے، وہ شفا کا کام کرتا ہے، بعض اوقات انسان میڈیسن لیتا ہے، وہ زہر کا کام کرتی ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے معاملات ہوتے ہیں اور اشیاء کے اندر صفات پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس آگ سے بچا لیا۔
وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو اسفلین اور اخسرین کر دیا، انہی کو نچلا دکھایا، انہی کو ان کی اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائی اور ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ بھی ظاہر کر دیا۔ تو یہاں تک ایک اور مرحلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب حکم ہوگا کہ وہ ہجرت کر جائیں عراق سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کریں گے۔ آپ کی ہجرت کے واقعات اور آگے جو بھی آپ کی زندگی کے واقعات ہیں اس کو انشاءاللہ میں اپنے اگلے لیکچر میں کور کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلنا نصیب فرمائے، ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور اللہ تبارک و تعالی سے تعلق نصیب فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیح متبع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔